بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اصفیا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ گرامی قدر ناظرین، حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ سید عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی قدس سرہ العزیز، آپ کے علمی مقام و مرتبہ اور آپ کی تصانیف کے تعارف پر مشتمل اس پروگرام میں ہم حاضر ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کی برکت سے ہم پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے ایک بہت ہی اہم پہلو سے روشنی حاصل کریں گے اور آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ مسلمانوں کی روایت رہی ہے، علم شریعت اور علم طریقت دونوں کا حصول ہی علم کہلاتا تھا۔ یہ پھر دور زوال میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے کسی ایک سبجیکٹ میں اور کسی ایک ہی جہت سے علم حاصل کرنے پہ اکتفا کرنا شروع کر دیا، اور یہ سمجھا کہ بس علم مکمل ہو گیا اور فارغ التحصیل ہو گئے، جبکہ ہماری مسلمانوں کی روایت یہ رہی ہے کہ ہمیشہ ہمارے بڑے اکابر یہ علم ظاہر اور علم باطن، علم تزکیہ و احسان کے ساتھ ساتھ علوم شریعت اور علوم ظاہر کی تکمیل و تحصیل فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جو امام شریعت بھی ہیں اور امام طریقت بھی ہیں، اور اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں۔ لہٰذا ایک ایسی جامع الکمال ہستی اور امام شریعت و طریقت کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ علوم ظاہر سے بھی آراستہ ہوں اور بتمام و کمال آراستہ ہوں، اور علوم باطن سے بھی پورے اہتمام کے ساتھ اور پورے التزام کے ساتھ آراستہ ہوں۔ لہٰذا حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے جو متداول علوم تھے، جس میں علم قرات ہے، علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم فقہ ہے، علم کلام ہے، علم لغت ہے، علم ادب ہے، علم نحو ہے، علم عروض ہے، علم مناظرہ ہے، علم تاریخ ہے، علم انساب ہے، علم فراست وغیرہ علوم میں خصوصیت کے ساتھ وہ شہرت اور ناموری حاصل کی کہ فقہائے بغداد کیا بلکہ علماء زمانہ پر آپ سبقت لے گئے، اور ان علوم کی سند تکمیل آپ نے ماہ ذوالحجہ 496 ہجری میں حاصل فرما لی تھی۔ اور اسی دوران آپ فرماتے ہیں کہ دور طالب علمی ہی میں بھی بغداد شریف جب میں جامعہ نظامیہ بغداد میں پڑھتا تھا، تو اس وقت بھی جب طالب علم کھیل کود میں مشغول ہو جاتے ہیں، فراغت کے اوقات میں جاتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، تھوڑا گھومنے پھرنے، اپنی ریفریشمنٹ کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تلاش کیا کرتا تھا کہ بغداد شریف میں صوفیہ کرام اور اہل حال اولیاء کا حلقہ کہاں لگتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ایک سرکہ کی دکان تھی جہاں پر حضرت شیخ مسلم بن حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عام طور پہ حماد دباس آپ کو کہا جاتا تھا، آپ کے پہلے شیخ طریقت بھی ہیں اور آپ کے مربی ہیں، جن سے آپ نے تربیت حاصل کی، زہد کی اور تقویٰ کی اور ذکر و فکر کی ابتدا وہاں پر باقاعدہ ہوئی۔ اسی جگہ پر ایک پردہ پڑا ہوتا اور اس کے پیچھے صوفیہ بغداد، اہل حال، اہل طریقت اور طالبان سلوک وہاں پر اپنے شیخ کے حلقہ میں حاضر ہوتے اور ذکر و فکر کی کیفیات ہوتی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ علوم باطنی کا آغاز میں نے باقاعدہ طور پہ وہاں سے کیا، اور ذکر کے حلقے میں کبھی ایسی بھی کیفیت ہو جاتی کہ جب شیخ کی روحانی توجہ پڑتی تو میری نکسیر پھوٹ جایا کرتی، ناک سے خون کا فوارہ ذکر کے حلقے میں پھوٹ جاتا کیفیات و جذبات کے غلبے میں۔ تو یہ ابتدا علوم طریقت کی تھی، لیکن
علم شریعت اور علم ظاہر جو ہے ناظرین گرامی، یہ خود کوئی کم مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ سیدنا بائی یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے تمام تر مجاہدات میں جو سب سے سخت مجاہدہ دیکھا ہے وہ اپنے علم پر عمل کرنا، یہ نفس پہ بہت گراں گزرتا ہے۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ انسانی نفس جو ہے یہ بنیادی طور پر علم دشمن ہے اور جہل پسند ہے، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ لم یتخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا، اور اگر غیر عالم کو اللہ نے ولایت دینی ہو تو اسے علم کا راستہ عطا فرما دیتا ہے، چونکہ قرآن نے یہی بتایا ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ چنانچہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی فنا کی حد تک چاہنے والے مرید حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ علم و بات جے کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو علم ظاہر بھی ضروری ہے اس راہ میں، علم باطن بھی ناگزیر ہے، علم شریعت کے بغیر بھی چارہ نہیں اور علم باطن کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ عین عالم شباب میں نے جب علوم ظاہری و باطنی کی تحصیل شروع کی تو بہت بڑے بڑے مجاہدے اور بہت بڑی بڑی تکلیفیں راستے میں آئیں، اس لیے کہ خود کو مشکوک چیزوں سے بچا کے رکھا، سوال سے بچا کے رکھا، مانگ کے نہیں کھایا، صدقہ خیرات کی روٹی نہیں کھائی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تحصیل علم کے دوران میرے اوپر ایسے دن بھی آئے کہ جب کبھی مجھے درختوں کے پتے اور سبزہ کھا کے گزارا کرنا پڑا کہ میں کسی مشکوک اور مشتبہ لقمے کو اپنے حلق سے نیچے نہ اتار لوں، کہیں کوئی ایسی روزی اور روٹی وہ میرے وجود کا حصہ نہ بن جائے جو مجھے میری منزل سے ہٹا دے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن شدت جو اور شدت بھوک کے عالم میں جامع مسجد میں بیٹھا تھا تو اس دوران ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس ایک تازہ خوان تھا، تازہ کھانے کا، اس کے اندر فریش کھانا موجود تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں جب اس نے اپنا دسترخوان کھولا اور وہ کھانے کے لیے بیٹھا تو میں اپنے ذکر اور فکر کی کیفیت میں رہا، حالانکہ اس کے کھانے کی خوشبو سے میری کیفیت تبدیل ہو گئی کہ میں کئی دن سے بھوکا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ حال تھا کہ جب اس نے لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں ڈالا تو بے اختیار میرا منہ کھل گیا، لیکن میں نے سوال نہیں کیا، میں نے اس سے کھانا مانگا نہیں، بلکہ استقامت کی تصویر بنا رہا اور اپنے نفس کو ضبط کیا، اپنی کیفیت کو، یہاں تک اس نے مجھے خود دعوت دی۔ ظاہر ہے مجھے جو والدہ نے خرچہ دیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، تو اب تائید غیبی یہ ہوئی کہ اس نوجوان نے جب کھانا شروع کیا تو مجھے بھی دعوت دی اور اپنے ساتھ شامل کیا کہ آپ بھی آئیں اور کھانا کھائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انکار کیا، لیکن اس کے اصرار پر میں اس کے ساتھ شامل ہوا تو اس شخص نے مجھے کہا کہ آپ مجھے طالب علم لگتے ہیں، میں بھی ایک نوجوان کی تلاش میں ہوں، تو شاید آپ کے ذریعے میں اس تک پہنچ سکوں، اس کی تلاش میں آپ میری مدد کیجئے۔ تو آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ نوجوان گیلان کا رہنے والا ہے، شیخ عبداللہ سومئی کا نواسہ ہے اور یہاں بغداد میں حصول علم کے لیے آیا ہوا ہے، تو آپ بھی طالب علم ہیں تو اس کو ڈھونڈنے میں میری مدد کیجئے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ طالب علم شیخ عبداللہ سومئی کا نواسہ تو میں ہی ہوں اور میرا ہی نام عبدالقادر ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی والدہ نے مجھے 6 اشرفیاں دی تھیں اور کہا تھا کہ میرے بیٹے کو تلاش کر کے یہ اس کو پہنچا دینا، تو یہ میں نے آپ ہی کی اشرفیوں میں سے کھانا خریدا تھا کیونکہ میرا زاد راہ ختم ہو چکا تھا۔ لہٰذا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس بھائی سے کہا کہ آپ بھی کھائیں، خود بھی کھایا
اور وہ جو باقی اضافی اشرفیہ تھی وہ جا کے اپنے ساتھی طالب علموں میں اور مستحق لوگوں میں پھر تقسیم کر دیں، اسے جمع نہیں کیا اپنے پاس۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کی تصویر بن کے سامنے آتے ہیں تحصیل علوم کے باب میں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا میرے ہر امتی پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنے وجود، اپنے نفس، اپنی روح اور اپنے قلب کی اصلاح، شفا اور اتقاء کے لیے اس راہ مستقیم کو چنا، کیونکہ تقوی و طہارت کی یہ منازل اور شریعت و طریقت اور معرفت و حقیقت کا یہ رستہ علم کی روشنی اور نور کے بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا علم شریعت اور علم طریقت کی طلب میں آپ نکلے۔ حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس زمانے میں بہت بڑی ہستی اور شخصیت تھے، ان سے آپ نے تربیت لی، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے شیخ میری تربیت فرماتے ہوئے رات کو سردی میں مجھے تہجد کے لیے جگایا اور دریائے دجلہ کے کنارے وضو کے لیے لے گئے، اور سخت سردی کی رات تھی، تو آپ نے مجھے قصداً اپنی کوہنی سے بازو سے دریا میں گرا دیا۔ میں نوجوان تھا، تو اس ٹھنڈی رات میں جب میں نے پانی میں ڈبکیاں کھائیں، وہ ظاہر ہے سردی سے جسم ٹھٹر گیا اور بڑی تکلیف بھی پہنچی، اور بڑی مشکل میں تیر کے پھر باہر آیا، اور شیخ نے مجھے بتایا کہ بیٹا ایسا ہو سکتا ہے تم نوجوان ہو ابھی، اور ابھی تم مجرد ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں رات کو تمہیں غسل کی ضرورت پیش آ جائے اور رات ٹھنڈی ہو، تو تمہارا نفس تمہیں وضو اور غسل سے روک کے نہ، اس لیے تمہاری تربیت کے لیے تمہیں دریا میں پھینکا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان مراحل سے گزرتے ہوئے تقریباً 25 سال علم ظاہر اور علم باطن اور پھر بیابانوں میں اور مجاہدات اور ریاضت کے مراحل سے گزرتے ہوئے 52 سال کی عمر میں آپ میدان عمل میں اترے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجاہدات، ریاضات اتنی تھیں اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں حسنی حسینی ہوں، میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں۔ ایک برج میں 1 سال رہا، پھر دوسرے سال رہا، لوگوں نے اس کا نام برج اجمی رکھا ہوا تھا اور مجھے اجمی دیوانہ کہتے تھے۔ اس طرح بے سر و سامانی میں، اس طرح گمنامی کے عالم میں، اس طرح قربانی اور مجاہدات کی بھٹی میں خود کو پگھلا کے کندن بن کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں، اور آپ کی تربیت میں جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام جیسی ہستیاں شامل ہیں، وہیں پر براہ راست بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی بطور اویسی آپ نے استفادہ کیا ہے، علوم ظاہر میں بھی، علوم باطن میں بھی، معارف میں بھی اور اسرار میں بھی۔ اس لیے آپ خود فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ ہر ولی اس رستے میں ایک نبی کے زیر قدم ہوتا ہے اور کسی نبی کا ہم مشرب ہوتا ہے۔ میں اس راہ سلوک میں محمدی المشرب ہوں، میں زیر قدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ علمی، یہ روحانی تکمیل، اس کے اندر ایسے ایسے مراحل ہیں، ایسے ایسے پہلو ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 تک علوم و فنون محض اس لیے حاصل کیے کہ دنیا کے جھگڑوں اور مخمصوں سے نجات حاصل کروں اور حقیقی راحت میسر ہوں۔ آج کا کوئی انسان سوچ نہیں سکتا۔ اور اس راہ میں فرمایا لوگ مجھے دیوانہ اور مجنون کہتے، میں جنگلوں بیابانوں میں نکل جاتا، برہنہ جسم برہنہ پاؤں کانٹوں پر لوٹتا، شور و غوغا کرتا، تمام بدن سے خون جاری ہو جاتا، لوگ مجھے اٹھا کے ہاسپٹل شفا خانے میں لے جاتے، لیکن میری حالت اور بگڑتی رہتی تھی۔ تو اس کے باوجود بھی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ تو عشق الہی کے رستے میں اس دشت و بیابان میں یہ حسنی حسینی شہزادہ، یہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہونے والا مادر ذات صاحب ولایت، یہ پہلے دن روزہ رکھنے والا بچہ یکم رمضان کو پیدا ہو کے شب بیداریاں بھی کی، نفس کشیاں بھی کی، وجد کی اور جذب کی کیفیات میں بھی رہے،
نفس و شیطان نے رکاوٹیں بھی ڈالیں اور ان سے جنگیں بھی لڑیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں شیطان کے ساتھ باقاعدہ میری فزیکلی جنگ بھی ہوئی، وہ مجسم ہو کے میرے سامنے آ گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھے وسوسہ ڈالا اور کہا کہ غوث اعظم تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ وہ علم و معرفت کا کمال تھا جو نفس و شیطان کے پھندوں سے اور حملوں سے اور وسوسوں سے انسان کو اور اولیاء کرام کو، اہل سلوک کو بچاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی کمالات اور آپ کی تصانیف کے تعارف کا سلسلہ ناظرین جاری ہے، اور یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اسی پر مزید گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔